ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ بتاؤ اس سے اچھی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی نیک عمل کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اللہ کے فرما بردار لوگوں میں شامل ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو جس سبق کے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہی دعوت کا سبق ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والوں میں، اللہ کی طرف دعوت دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو ٹوک کہہ دیا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور جو میرا کلمہ پڑھے وہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے، پوری بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ اللہ پاک ہے، اگر ہم اس کی طرف نہیں بھی بلائیں گے تو کیا اس کی پاکی نہیں ہوگی، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی عظمت پھر اللہ نے خود ہی اپنے قرآن کے اندر اس کو بھی واضح کر دیا کہ اس کی پاکی اور اس کی عظمت تو کوئی بلائے یا نہ بلائے، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ ساتوں آسمان، زمینیں، ساتوں آسمان اور زمینوں کی مخلوقات، یہ سب بھی اللہ کی پاکی اور اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تم نے اگر بلانا ہے تو اپنا ہی بھلا کرنا ہے، اپنا ہی فائدہ کرنا ہے، وہ تمہاری اپنی بہتری کے لیے ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف کوئی بلائے گا نہیں تو اللہ کی پاکی بیان نہیں ہوگی، اس کی تو ہر قدم پہ، ہر جگہ کائنات کے چپے چپے پہ تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو میں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اور دل میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کو اللہ کی طرف بلانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔